بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ سنیں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں صبر، یقین اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم پیغمبر کی جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سیدھے راستے کی دعوت دی، مگر جب ان کی قوم سرکشی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان کے ذریعے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا پورا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو بت پرستی اور ظلم نافرمانی میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مگر قوم کے سردار اور مالدار لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نوح کے اندر ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ لیکن قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان پر جادوگر اور مجنون ہونے کا الزام لگاتے اور ان کی بات نہ مانتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر قائم رہی اور ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زبردست طوفان کے ذریعے عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ ہود میں اس کا ذکر کیا گیا، اور ہم نے نوح کو وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک خشک زمین پر کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگ ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ ایمان والے افراد، ہر جانور کا ایک جوڑا نر اور مادہ، اپنے اہل خانہ میں سے نیک لوگوں کو کشتی میں سوار کریں، لیکن ان کے بیٹے اور بیوی ان پر ایمان نہیں لائے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے پانی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر اللہ کے حکم سے بچ نہ سکا۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر ہے۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی ابلنے کا حکم دیا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی۔ پانی پہاڑوں سے بلند ہو گیا، پورا شہر پانی میں ڈوب گیا، سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ یہ طوفان 40 دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ زمین بالکل صاف ہو گئی۔ جب طوفان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی جذب کر لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانا روک دے۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی جس کا نام جودی تھا، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ سورہ ہود کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے برکت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی اور نیک نسل کے ساتھ زمین پر بسا دیا۔ اس پورے واقعے سے سبق اور پیغام ہمیں کیا ملتا ہے؟ پیغام اور سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ ایمان لانے والے اللہ کی رحمت میں محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔